بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 242۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ اس کی شرح کے اندر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ائمہ کے جو اس حوالے سے مذاہب ہیں، جو موقف ہے، وہ ان کے موقف اور ان کے دلائل جو ہیں وہ بالتفصیل لکھے ہیں، لیکن میں احناف کا موقف وہ بھی صرف خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ احناف کا موقف یہ ہے، نبیذ کہتے کسے ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے، نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں کھجوریں یا منقع انگور وغیرہ ڈال دیا جائے، پھر اسے کچا چھوڑ دیا جائے یا پھر اسے جوش دیا جائے، اسے نبیذ کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ حکم ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ احناف کے نزدیک کھجوروں اور منقع، اسی طرح انگور، شہد، گندم، انجیر اور جوار وغیرہ پانی کے اندر ملا کر آگ کے اوپر جوش دیا جائے، اور اس کے جوش دینے سے پھر جو مشروب تیار ہو، پینے سے اگر نشہ نہ آئے، اور دوسرا محدثین نے ایک اور قید دی کہ یہ پانی جو ہے مستی کے لیے اور رقص و سرود کے لیے اگر نہ پیا جائے کا پینا جائز ہے۔ اگر سے آگ کے اندر اتنا جوش دیا جائے پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس نبیذ کا پینا جائز نہیں ہے۔ کھجوریں یا منقع وغیرہ ان کو کچے پانی کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اسی کے اندر گل سڑ جائیں اور اوپر جھاگ پیدا ہو جائے تو پھر بالاجماع جو ہے اس کا پینا حرام ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ پاک ان کے درجوں کو بلند فرمائے، امت کے لیے بالخصوص اہل سنت کے اندر، اردو لغت کے اندر حدیث کی شرح میں جو آپ نے کام کیا ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ لکھتے کہ امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر مجھے تمام دنیا کا مال دیا جائے تو میں نبیذ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ کون سی نبیذ؟ جس کے اندر نشہ نہ ہو۔ کیوں حرام کا فتویٰ نہیں دوں گا؟ کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو فاسق قرار دینا لازم آتا ہے، اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نبیذ نہیں پیوں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ شان صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقام اور مرتبے کا اس قدر لحاظ کرتے ہوئے آپ فتاویٰ کے اندر اور مسائل بیان کرتے وقت اتنی احتیاط آپ برتتے ہیں کہ حرمت صحابہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اب شراب ہو، فیون ہو، پاؤڈر ہو، چرس ہو، یا آج کل جدید جو نشہ آور مشروبات اور نشہ آور چیزیں بن چکی ہیں جس سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور نشہ طاری ہو جاتا ہے، ایسے سب ذرائع جو ہیں وہ حرام ہے۔ اس لیے بالخصوص نوجوان نسل کو ان تمام قسم کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس راہ کی طرف لگانا چاہیے کہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جوانیوں کو اسلام دین کے لیے استعمال کیا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کے نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔